صاحب، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی باتیں سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے سامنے قائد ضلع امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانواں جناب حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے خطاب فرماتے ہیں۔ اب آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ ان کے بعد شیخ عبداللطیف صاحب انشاءاللہ، ان کا بھی اسی طرح جاندار و شاندار خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میں اپنے بھائی مولانا عبدالمنان راسخ صاحب کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ نازاں تھا جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرت گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام جس وقت بقیت السلف عزیز القدر عالم دین، میری اور آپ کی پہچان حضرت حافظ عبدالرزاق مسعود صاحب کی زیر سرپرستی و صدارت جاری اور ساری ہے۔ اس سے قبل مولانا عبدالمنان راسخ صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ میرے متصل بات میری جماعت کے عظیم مفکر عالم دین شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ حافظہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں ایک میسج اور پیغام حضرت کی گفتگو کی تائید میں دینا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بڑی کھول کھول کر آپ سے باتیں کی ہیں، اس ادارے کے بارے میں بھی، کردار کے بارے میں بھی، احوال کے بارے میں بھی، آنکھ ناک کان اور پیٹ کے بارے میں بھی کھل کر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم پر عائد زیادہ ہوتی ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کی تائید اور توثیق اس میں شامل ہو۔ یہ ذمہ داری ہم پر زیادہ اس لیے آتی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہم اللہ کے قرآن اور اس کے محبوب کی حدیث کی بات کرنے والے ہیں۔ ابھی بھی حضرت کے سامنے صحیح بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، کتاب صحیح حدیث کی سامنے پڑھی ہے۔ میں اس موقع پر ایک میسج اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا جو ہمارے ان دینی اداروں کے ذریعے کتاب و سنت کا میسج اور پیغام دور دور تک پہنچ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ آپ ان پر تنقید کریں، کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں؟ جناب وہ تو کہتے ہیں ہمارے امام کی بات یہ ہے، ہماری امام کی سوچ یہ ہے، اور آپ اس سے ٹکراؤ کیوں لیتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے میں تو امام بھی احمد رضا خان کو مانتا ہوں، میری سوچ تو اس سے ملتی ہے، آپ اس سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے میں تو چشتی کو مانتا ہوں، میں قادری کو مانتا ہوں، میں سہر فردی کو مانتا ہوں، میں جناب کلندری کو مانتا ہوں، میں فریدی ہوں، میں اجمیری ہوں، اور تم ان سے مت ٹکراؤ، ان سے مت لڑائی کرو، ان سے مت جھگڑے کرو، تم اپنی بات کرو، اپنے کردار کی بات کرو، اپنے معاملات کی بات کرو، کیونکہ وہ حنفی، شافی، مالکی، چشتی، قادری، کلندری، ان کی نسبت ان کو مبارک، تمہاری نسبت
لہذا ہماری ذمہ داری یہ بہت اعلیٰ ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میری جماعت پر، میری قیادت پر، میرے علماء کی قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا مان گئی ہے. کبھی پروفیسر طاہر القادری کی شکل میں سنت رسول کا اعتراف نظر آ رہا ہے، کبھی طارق جمیل کی شکل میں اعتراف سنت نظر آ رہا ہے، اور کبھی الیاس قادری کی نظر میں رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام اور سنت کا احترام نظر آ رہا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کعبہ کے رب کی قسم ہم فی سوچ میں شک ہو سکتا ہے، مالکی سوچ میں شک ہو سکتا ہے، شافی سوچ میں شک ہو سکتا ہے، دھرتری سوچ میں شک ہو سکتا ہے، چشتی سوچ میں شک ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھو 96 کے خوش نصیبوں، اگر شک سے پاک ہے تو میرے اللہ کی کتاب شک سے پاک ہے، محمد کی بات شک سے پاک ہے. توجہ کریں حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا ہماری نسبت قرآن کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، اور بعض اوقات اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گستاخی کر رہے ہیں. حضرت نے اگر کہیں توحید کا ترجمہ کر دیا، سنت کا ترجمہ کر دیا، تو دوسرا فریق یہ سمجھتا ہے یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی نہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا سواد اعظم اہل سنت ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ خانے وال کی بستیوں میں چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، قصبوں میں چلے جاؤ، پنڈوں میں چلے جاؤ، جناب صوبوں میں چلے جاؤ، ملکوں میں چلے جاؤ، تمہیں ہر طرف اہل حدیث نظر آئے گا. اور اہل حدیث جہاں بھی کھڑا ہوگا وہ اکیلے کسی کھو پر، کسی ٹیوبل پر اپنی مسجد بنا کر بیٹھا ہے تو اس کا وضو بھی سنت کے مطابق ہوگی، اس کا اذان بھی سنت کے مطابق ہوگی، اس کی نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی، اس کا اخلاق بھی سنت کے مطابق ہوگا. وہ یہ دنیا کو بتاتا ہے ہم محمدی ہیں، کہو صلی اللہ ہو، بولو تو صحیح صلی اللہ ہو. اور ہم محمدی ہیں، محمدیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا کردار اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ دینی ادارے اس بات کی اصلاح کرتے ہیں. اور میں نے کہیں کہا تھا اگر آپ جاگ رہے ہیں، یہ میرا پیغام اوپر سے نہ گزر جائے، اسی خود دے ماڑے ہاں پر نسبت ساڑی ویکھو، جندے وال ہے ساڑی نسبت او فلکاں دا پرونا ہے. رب خود پیا کہندا ہے میرا یار بڑا سونا. میں خود تے ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے، میری گود وچ لبیاں دا سردار بڑا سونا. جس کی طرف ہماری نسبت ہے. اور آخری گزارش کہ جناب آپ کو آپ کی نسبت مبارک ہو. اور ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے ناراضگی نہیں. تم جب اپنے اسٹیج پر اپنے ائمہ کو خراج تعظیم پیش کرتے ہیں، ہم نے کبھی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر درخواست نہیں دی، ہمارا یہ سرس نہیں ہے تم اماموں کی خوبیاں بیان کرو، تم ولیوں کی خوبیاں بیان کرو، تم بزرگوں کی خوبیاں بیان کرو، اور تم ان وڈیروں کی، ان درباریوں کی جو کتے لڑاتے ہیں، ککڑ لڑاتے ہیں، تم ان کی خوبیاں بیان کرو. ہم کبھی درخواست نہ دیں. اہل الحدیث اگر توحید کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، اس کو درخواستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انجمن میں تنہا تھا میں، اب تو میرے راستہ اور بھی ہے، اب تو فقط چلا گیا. انشاءاللہ
96 میں نہیں، روڈوں پر بھی ہوگا، چوکوں پر بھی ہوگا، شہروں پہ بھی ہوگا، اور تمہاری سماعت